الحمد للہ رب العالمین، صلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ سورہ کاف ہم نے شروع کر رکھی ہے اور اس کے ہم نے آیت 26 تک مطالعہ کر لیا ہے، اور اس 26 آیات تک جو ہے ہم نے دیکھا کہ آیت 1 تا 8 میں قرآن مجید کی صفات کا بیان ہے، اور قرآن مجید کا مقصد، نزول کا مقصد کیا تھا اس کا بیان ہے، تاکہ انسان یہ سمجھ لے کہ میری جتنی بھی دین۔ طاہرہ عفت صاحبہ آپ کا فون آن ہے، بند کیجئے۔ اچھا، تو ان دونوں واقعات جو آیت 26 تک بیان ہوئے ہیں، پہلا قرآن مجید کی صفات اور اس کے نزول کا مقصد آپ نے دیکھ لیا کہ میں نے جو حدیث آپ کو بھیجی ہے 2 پیجز کی، اور اس میں بالکل صاف بتا دیا گیا۔ انہی آیات 8 کی، پہلی 8 آیات کی تشریح ہے کہ ہر زمانے کے فتنوں کا علاج صرف اور صرف قرآن مجید کے علم اور اس پر عمل کرنے سے ہی انسان نجات حاصل کر سکتا ہے۔ تو یہ پہلی چیز جو سورہ کہف میں، جو ہم ہر جمعے کو پڑھتے ہیں، پہلا اس کا یہی اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ یہ قرآن وہ واحد کتاب ہے، اور وہی جو قرآن اور سنت دونوں ہیں، وہی انسان کے تمام فتنوں کا، جن آزمائشوں سے وہ دوچار ہوتا ہے، اس کا علاج قرآن سنت کے علم اور اس پر عمل میں ہے۔ اب نمبر 2 پہ آپ نے دیکھا کہ آیت 9 تا 26 جو ہم نے کل ختم کی ہیں، اس میں رب العالمین نے بڑا کلیئرلی بتایا ہے کہ ایمان ایسا ہو جیسا اصحاب کہف کا تھا، کہ انہوں نے ایک ایسے حکومت سے اور ایسے لوگوں سے سابقہ پڑا، رومیوں سے، جو بالکل بے دین تھے، اور اگر انہوں نے اپنے دین پر قائم رہنا تھا، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے اور پکے سچے مسلمان تھے، تو ان کو بہت بڑی آزمائشوں سے گزرنا پڑتا تھا، اور سنسار ہو سکتے تھے، جلا وطن ہو سکتے تھے، کچھ بھی ہو سکتا تھا ان کے ساتھ، لیکن وہ ڈٹ گئے اور انہوں نے جا کے غار میں ایک پناہ لے لی۔ اسی لیے اصحاب کاف کہتے ہیں، کاف غار کو کہتے ہیں۔ رب کے کرشمے جو انہوں نے جس طرح کے ایمان کا رب پر اظہار کیا تھا، بالکل اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ ایسا ہی معاملہ فرمایا، اور اس غار کو ان کے لیے ایک بہترین رہائش گاہ بنا دی۔ نہ اس میں دھوپ پڑتی ہے، نہ اس میں کوئی اور مسئلہ ہے، اور کتے کو بٹھا دیا غار کے دہانے پر، تاکہ دیکھنے والا یہ سمجھے کہ اندر کچھ لوگ ہیں جو زندہ جاوید ہیں، اور وہ ڈر جاتا ہے اس پورے منظر کو دیکھ کے، اور وہ وہاں سے بھاگ نکلتا۔ تو 309 سال تک اللہ تعالیٰ نے ان کو سلائے رکھا، وہ کروٹیں لیتے رہے، ان کے جسم صحیح سلامت 309 سال کے بعد دوبارہ اٹھے۔ اور یہی وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے برزخ کی زندگی بتائی ہے۔ جب وہ اٹھے تو انہوں نے ایک دوسرے سے پوچھنا شروع کیا کہ بھئی کتنے دیر رکھیں؟ ساجدہ فیاض صاحب آپ کا مائک آن ہے، پلیز۔ عجیب مائک بند کریں یار۔ اچھا، تو اب پانی دے رہا۔ یہ لوگ جو تھے، یہ اٹھے تو انہوں نے کے درمیان یہ بحث شروع ہو گئی کہ ہم کتنی دیر سوئے رہے، اور انہوں نے ایک بندے کو جب بھیجا، آپ نے سارا سن لیا کہ وہ کھانا لائے پاکیزہ قسم کا۔ وہ بندہ جب شہر گیا تو اس نے جب وہ پیسے دیے، تو وہ لوگ جن کو دکاندار جو تھے، انہوں نے بڑی تشویش ہوئی کہ یہ کون سے لوگ ہیں، کہاں سے آگے ہیں، جن کے پاس یہ سکہ پرانا ہے۔ تو ان کو جب مزید انہوں نے اس میں پتہ چلایا، تو پتہ چلا کہ یہ تو اصحاب کاف ہیں۔ یہ لوگ وہاں پہنچے
غار کے دہانے پر دیکھا تو انہوں نے آپس میں سلام کے تبادلہ ہوا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی روحیں قبض کر دی۔ اس کے بعد آپ نے پڑھا ہے کہ 3 آراء آئی۔ ایک رائے یہ تھی کہ ان کے سامنے ایک دیوار چن لی جائے غار کے سامنے، اور یہ اندر پڑے رہے، اللہ اور ان کا معاملہ ہے، ان کو رہنے دیں۔ دوسرا یہ تھا کہ کوئی اس کے اوپر یادگار تعمیر کر دیں، اور تیسرا یہ تھا کہ کوئی عبادت گاہ یا مسجد بنا دیں۔ تو جن لوگوں کو فیصلہ جن کے اختیار میں تھا، انہوں نے یہی فیصلہ کیا کہ یہاں پر ایک مسجد بنا دی جائے، لہذا وہاں مسجد بنا دی گئی۔ اور یہ تھا معاملہ کہ ان کا ایمان کا کمال دیکھیں، کہ رب العالمین کی رحمتوں کی بارش دیکھیں، تو انسان حیران رہ جاتا ہے۔ تو یہ تھا جو واقعہ جس میں ہمیں یہاں دعوت دی گئی ہے کہ تمہارا ایمان اصحاب کہف جیسا ایمان ہونا چاہیے، اور یہی وہ ایمان ہے جو ہر آدمی سے مطلوب ہے۔ اگر یہ ایمان نہیں ہے تو پھر کمزور ایمان سے ویسے ہی عمل کمزور سرزد ہوں گے جیسا ایمان کمزور ہوگا۔ اور اس کی مثال آج کا پاکستانی معاشرہ یا مسلم معاشرہ ہے، اور اس کو آپ بہت اچھی طرح دیکھ سکتے ہیں، چھان پھٹک سکتے ہیں۔ یہ تھی اب تک کی جو ہم نے پڑھا ہے اس کا خلاصہ۔ کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی؟ جزاک اللہ خیر۔ اب چلتے ہیں آگے آیت نمبر 27۔ پھر آپ دیکھیں کہ یہاں مضمون بالکل دوسرا ہے۔ اصحاب کہف کا جب مضمون ختم ہوا تو قرآن مجید ہدایت کی کتاب ہے، اور اس مقصد سے اس کا ایک ایک لفظ اور ایک ایک آیت اس کی شہادت دیتی ہے کہ کتاب واقعی کتاب ہدایت ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ اس واقعے میں جو سب سے بڑی ہدایت ہے اصحاب کہف میں، وہ کیا ہدایت ہے بلا؟ ایک تو بالکل آپ کہیں گے کہ یہ واقعہ ہے کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ اٹھانے پر قادر ہے، وہ ایک واضح مثال موجود ہے۔ لیکن ایک اور مثال ہدایت ہے جس کی رہنمائی وہاں سے ملتی ہے اصحاب کہف کے واقعے سے۔ وہ کیا ہے؟ مشکل حالات میں ایمان کی حفاظت کے لیے ہجرت کی جا سکتی ہے، جگہ چھوڑی جا سکتی ہے۔ اچھا، تو یہ پھر آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے۔ تو ہجرت یہاں اس کی کیا سگنیفیکنس کیا ہے کہ یہ واقعہ کیوں یہاں بیان ہوا ہے؟ تاکہ سر جو اس مطلب مسلمانوں پہ ایسا دور اگر آ جائے تو ہمیں بھی اپنے دین کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ رزق کا رازق تو اللہ تعالیٰ خود ہے، وہ خود سب انتظامات کر لے گا، صرف ایمان بچانے کی کوشش یہ کرنی۔ بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ اس وقت مسلمانوں کو بالکل مکے میں ایسے ہی حالات درپیش تھے، اور ان کو یہ بتایا گیا کہ جب اتنے مشکل حالات ہوں تو اللہ کے لیے ہجرت کریں جیسی ہجرت اصحاب کہف نے کی ہے۔ بات کو پوری طرح اپلائی کریں۔ بات سمجھ آ گئی؟ اب آپ کو بالکل اگلی آیات جو اس سے مختلف ٹاپک ہے لیکن ان کا تعلق سمجھ آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ ہدایت فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے رب کی کتاب میں سے جو کچھ آپ پر وحی کیا گیا ہے اس کو جوں کا توں سنا دو، اس لوگوں کو سنا دو۔ ان کے لیے رہنمائی ہے ان مکی حالات میں، جو اس وقت 5 نبی کو شدید مشکلات میں تھے مسلمان، تو ہجرت اس کا ایک آپشن تھا، اور اللہ نے وہ اصحاب کہف کے واقعے سے بتا دیا۔ آئندہ بھی قیامت تک جب ایسی صورتحال ہو تو ہجرت جو ہے وہ اس وقت ضروری ہو جاتی ہے جب وہاں رہنا ناممکن ہو جائے، اللہ کے دین پر عمل کرنا ناممکن ہو جائے، تو وہاں سے آدمی ہجرت کر جائے۔ تو اب یہاں نوٹ فرما لیں کہ اصحاب کہف کا قصہ ختم ہونے کے بعد یہاں دوسرا مضمون شروع ہو رہا ہے
اور ان میں حالات پر تبصرہ ہے جو اس وقت مکے میں مسلمانوں کو درپیش تھے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی آیت میں آگے، لا مبدل لکلماتہ، اور اس کے فرمودات کو بدل دینے کا کوئی مجاز نہیں ہے۔ کوئی شخص چاہے نبی کیوں نہ ہو ان میں کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا، اس کے لیے کہ وہ رب حکیم کے احکامات حکمت پر مبنی ہیں، اور من و ان پر عمل کیا جائے گا تو نتائج بالکل ٹھیک ٹھیک سامنے آئیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی حکمت بھی سمجھ آ جائے گی۔ اور پھر آخر میں فرمایا وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحِدًا، اور اس کے بچ کر بھاگنے کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں پاؤ گے۔ رب العالمین اتنا پاورفل ہے کہ دنیا ہو یا آخرت ہو، کوئی انسان اس سے بچ نہیں سکتا، اس کے احکامات سے نہیں بچ سکتا۔ اور دنیا میں تو تھوڑی سی آزادی ہے انسان کو، آخرت میں بالکل اس کے حکم کا پابند ہوگا انسان، اور کوئی بھاگنے کی جگہ، کوئی جائے پناہ اس کے لیے نہیں ہوگی۔ یہ سمجھ لے دنیا میں انسان، اور دنیا کی زندگی اس چیز کو سامنے رکھ کے گزارے۔ ہم جیسے آج کے مسلمان چیزوں اللہ کے وجود پر تو ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے رازق ہونے کو بھی مان لیتے ہیں کسی درجے میں، خالق ہونے کے مرض، لیکن اس کے احکامات کی پابندی، جس طرح قرآن و سنت کا مطالبہ ہے، اس سے ہم بھاگتے ہیں، اور پھر ذلت اور پستی ہمارا مقدر ہو جاتی ہے۔ لیکن جو لوگ اس کے احکامات کی من و ان پابندی کرتے ہیں، دیکھ لیں مدینے کی ریاست کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینے کی حکومت کو، صحابہ خلفائے راشدین کی حکومت کو، اور اگر کوئی اس کو چھوڑ دیتا ہے، اس پر عمل نہیں کرتا، تو اس کی حالت بالکل ایسی ہوتی ہے جیسی آج ہمارے پاکستان میں لوگوں کی حالت ہے۔ جس طرح ایڈمنسٹریشن ہو، اسٹیبلشمنٹ ہو، ججز ہوں، دیکھیں کیا ایسی چیزیں ہو رہی ہیں سپریم کورٹ میں جن کا تصور بازار کی گلیوں میں بھی نہیں ہو سکتا۔ آیت نمبر 27 کلیئر ہے؟ الحمدللہ۔ جی جلدی بتائیں۔ جی سر جی۔ اچھا، جی سر۔ یہاں اس سے سبق کیا ملتا ہے ہمیں؟ آیت نمبر 27 سے کیا سبق کیا ملتا ہے؟ جلدی بتائیں۔ اس سے سبق یہ ملتا ہے، بڑا غور سے نوٹ فرمائیں، کہ انسان وحی کے مطابق زندگی گزارے، اور وحی کا بیان قرآن و سنت میں ہے، اور قرآن و سنت کا جو خلاصہ ہے وہ شریعت میں آ جاتا ہے۔ تو شریعت اسلامی کے مطابق اپنی زندگی، چاہے وہ عقائد و ایمانیات ہوں، چاہے وہ عبادات ہوں، چاہے وہ اخلاق ہوں، چاہے وہ معاملات ہوں، چاہے حقوق العباد ہوں، چاہے حقوق اللہ ہوں، آپ سارے کے سارے اسی طرح پورے فرق کریں جس طرح اللہ رب العالمین نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نمونہ بنا کر بھیجا اور انہیں ہمیں کر کے دکھایا۔ بات کلیئر ہو گئی؟ الحمدللہ۔ جی سر، الحمدللہ، جزاک اللہ۔ الحمدللہ۔ اچھا، اب سنیں آیت نمبر 28، ایک ایک آیات کو بڑے غور سے دیکھیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اپنے نبی سے، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اور اپنے دل کو ان لوگوں کی معیت پر مطمئن کرو جو اپنے رب کی رضا کے طلبگار بن کر صبح شام اس کو پکارتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو حکم ہو رہا ہے کہ صحابہ سے آپ ان کو پوری طرح ان کے ساتھ رہیں، کہ جس طرح یہ آپ سے محبت کرتے ہیں، جس طرح یہ آپ کو نمونہ سمجھ کر آپ کے ساتھ اللہ کے احکامات کی پابندی کرتے ہیں، یہ زیادہ توجہ کے حقدار ہیں آپ کی، اور آپ انہی کی طرف توجہ کریں۔ اچھا، اس کا پس منظر کیا ہے بھلا، کہ یہ اللہ تعالیٰ کیوں فرما رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو؟ زیادہ تر غریب اور غلام لوگ تھے۔
یہ بات بالکل آپ کی ٹھیک ہے. اصل میں یہ جو وڈیرے تھے نا قریش مکہ، وہ کیا کہتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ وہ کہتے تھے یہ بلال، یہ صہیب، یہ عمار اور یہ خباب اور یہ ابن مسعود جیسے کمزور لوگ جب آپ کے پاس بیٹھے ہوں تو ہم نہیں آ سکتے. نعوذ باللہ. کتنے اللہ کے ہاں بنا کیا چیز ہے جو انسان کو اللہ کے ہاں عزت بخشتی ہے؟ وہ کیا چیز ہے؟ تقوی. تقوی ہے. اور یہی لوگ متقی تھے جن کا میں نے نام لیا ہے، حضرت بلال، حضرت صہیب، حضرت عمار بن یاسر اور خباب بن ارت اور ابن مسعود. اور مکے کے جو بڑے بڑے گمراہ سردار تھے وہ کہتے ہیں ہم کیسے آئیں آپ کے پاس؟ تو یہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو تو ہم اپنے پاس بٹھاتے نہیں ہیں. تو اللہ فرما رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. اپنے دل کو ان لوگوں کی معیت پر مطمئن کرو جو اپنے رب کی رضا کے طلبگار ہیں اور صبح شام اسے پکارتے ہیں. تو آپ نے غور فرمایا. اب ہمارے لیے کیا سبق ہے اس میں؟ بلا جلدی بتائیں. کسی کو بھی کم کرنا سمجھیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کونوا مع الصادقین. وہ لوگ جو دین پر کے سچے خادم ہیں، ایمان عمل ہر لحاظ سے، آپ ان کے ساتھ رہیں، اس لیے کہ وہیں سے آپ کو روشنی ملے گی اللہ کی رضا کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمان ہمیں اس بات کی ہدایت دیتا ہے اور قرآن خود کہتا ہے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کو کا ساتھ دے کر ان سے اطمینان تمہیں بھی ہو اور یہ بھی اطمینان میں رہیں. اور آگے فرمایا وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اور ان سے اپنی نگاہ ہرگز نہ پھیرو. آگے فرمایا وارننگ دے دی، تنبیہ. ترید زینت الحیات الدنیا، کیا تم دنیا کی زینت پسند کرتے ہو؟ مشرکین کا مسئلہ کیا تھا؟ مشرکین مکہ ہوں یا آج کے مشرکین ہوں، کیا مسئلہ ہے ان کا؟ دنیا پرستی. ہاں، یریدون حیات الدنیا. تو وہ زینت دنیا میں گم ہیں، اس لیے ان کو چھوڑ دو. جب اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچیں گے. اچھا، زینت دنیا کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ یہ زینت دنیا مومنوں کے لیے کیا ہے؟ اسی صورت میں موجود پر. تائے قلیل. جی، خانہ ہے. تائے قلیل ہے سر جی. زینت دنیا آزمائش ہے، اور اس دنیا آزمائش حیات الدنیا ہے. اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ مجھے اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے. سر قرآن و سنت پر چلتے ہوئے. میڈم، قرآن و سنت پر جب یقین ہوگا نا کہ یہی برحق ہے، پھر اس وقت چلیں گے. آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ اگر ہمیں آخرت کا یقین ہوگا تو پھر وہ کتنی پائیدار، کتنی لازوال، کتنی بے مثال ہے، اور یہ دنیا، زینت دنیا کتنی عارضی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کو تو میں زمین کی ساری رعنائیوں کو اٹھا کے قیامت کے دن بالکل چٹیل میدان بنا دوں. تو جس شخص کے سامنے آخرت ہوگی اور آخرت کا یقین ہوگا، وہ اس دنیا کی زینت سے بچے گا. اور پھر وہ اگر بچنا ہے تو پھر قرآن و سنت واحد حل ہے. بات کو بالکل اس پیرائے میں سمجھائیں جس پیرائے میں قرآن بیان کر رہا ہے. آج کے لوگوں کو بالکل یقین نہیں ہے. پورے مسلمان دنیا کو دیکھ لیں، پاکستان کو دیکھ لیں، وہ اللہ کو اس کا وجود بھی مانتے ہیں، خالق اور مالک بھی مانتے ہیں، لیکن اس کو حاکم نہیں مانتے، اس کی عبادت نہیں کرتے، اس کو الہ نہیں مانتے. یہ کمزور ایمان ہے. کمزور ایمان سے کبھی وہ اعمال سرزد نہیں ہوتے جو اللہ کو پسند ہیں، اور آزمائش کے بعد انسان ان پہ ڈٹ جاتا ہے. بات سمجھ آئیے کہ نہیں؟
جی سر جی، یہ جو ہم پڑھتے ہیں سورہ کاف تو المال والبنون زینت الحیات الدنیا، تو یہ ہمیں یہی سبق سکھاتا ہے کہ ہم بار بار بالکل بالکل آپ نے ٹھیک کہا، کاش ہم سمجھ کے پڑھیں۔ تو اللہ رب العالمین اپنے نبی سے کو ہدایت دے رہے ہیں کہ ان متکبرین قریش کو چھوڑ دو۔ آج ہم بھی دیکھ لیں، ہم ان متکبرین جو امریکن اور ہندو تہذیبوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، وہ آج ہمارے سربراہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیسے منع فرما رہے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ساتھ ہی یہ ہدایت بھی کر رہے ہیں وَلَا تَعْدُ عَيْنَيْكَ عَنْهُمْ، اور تم ان کی جو مال و دولت ہے، جو وہ فخر کرتے ہیں، ایسی انسان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھو۔ اور پھر فرمایا ترید زینت الحیات الدنیا، کیا آپ دنیا کی زینت کو کے طلبگار ہیں؟ اگر یہ ہے تو پھر تو تم اللہ سے دور ہو جاؤ گے۔ یہی زینت دنیا اور اس کے اندر اس کی طلبگاری انسان کو اللہ سے غافل کر دیتی ہے۔ جب انسان اللہ سے غافل ہو جاتا ہے اور وہ برائیوں کی طرف رخ کر لیتا ہے، اور پھر برائیوں میں بڑھتے بڑھتے اس کو مزہ آنے لگتا ہے اور نیکی سے نفرت بڑھ جاتی ہے، نیکی کے راستے میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ اب وہ کبھی ہدایت حاصل نہیں کر سکتا۔ تو یہ ذرا چیزیں بڑے غور سے سمجھیں، قرآن کس طرح، اور سورہ کاف جو ہم جمعے کو پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سنیں غور سے، وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اور ایسے شخص کی اطاعت بالکل نہ کرو جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا۔ اچھا، کون سی محفلیں ہیں جو اللہ کی یاد سے غافل ہوتی ہیں، اور آدمی جب اس میں حصہ پارٹیسپیٹ کرتا ہے تو وہ بھی انہی جیسے رویہ اختیار کرتا ہے؟ تو آج کے دور میں کون سی محفلیں ہیں؟ شادی بیاہ کی، شادی بیاہ، مخلوط شادی بیاہ کی، گانے بجانے کی۔ گانا بجانا، شادی کلب میں، اور مخلوط محفلیں جو آج ہمارے معاشرے میں عام ہیں، قریانی، فحاشی۔ اور آگے بتایا کہ ایک تو ان لوگوں کی ہرگز اطاعت نہ کرنا جو ہمارے ذکر سے غافل ہیں، وَاتَّبَعْ هَوَاءَهُ، اور وہ ایسا شخص جو اپنی خواہش نفس کے پیچھے چلتا ہے۔ یہ جو انسان کی خواہش نفس ہے، مومن کی خواہش نفس کو کیسے، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ جب خواہش نفس کا غلام بننا چاہیے، یا اس کو کیا کرنا چاہیے خواہش نفس کو؟ سر خواہشات، وہی کے تابع ہونا چاہیے۔ ہاں، یہ ہوئی نا بات ڈاکٹر صاحبہ، کہ اصل میں ہر مومن جو پکے سچے ایمان والا ہے، وہ اپنی خواہشات کو تابع کر دے شریعت محمدی کے، قرآن و سنت کے تابع کر دے۔ اگر وہ اجازت دیتی ہے، قرآن و سنت اجازت دیتا ہے تو اس پہ عمل کرے، اگر اس سے منع کرتے ہیں چھوڑ دے۔ کتنی دیکھیں ایک بات جو چند الفاظ میں، کہ اس شخص کی پیروی نہ کرو جو اللہ کی اطاعت نہ کرتا ہو، اور نمبر 2، جو اپنی خواہش نفس کے پیچھے چلتا ہو۔ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرْطًا، اور جس کا طریقہ کار جو ہے وہ افراط و تفریط پر مبنی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی حدود کو کراس کر جاتا ہے تو ایسے شخص کی کبھی اطاعت نہ کرنا۔ آپ دیکھ لیں کہ قرآن میں بالخصوص، اور یہ جو ہر جمعے کو ہم پڑھتے ہیں سورہ کہف، کس قدر انسان کی ہدایت کا سامان ہے۔ اگر میں اور آپ سمجھ کے پڑھیں تو ایک ہفتے تک اس کا اثر باقی رہے گا، اور ہم اللہ کے احکامات کی ٹھیک ٹھیک پیروی کریں گے۔ کوئی سوال آیت نمبر 28 کے بارے میں؟
سر جی سورہ بقرہ میں بھی ہے کہ قرآن ایسی چیز ہے کہ اس پہ اللہ کا رنگ ہم لوگوں پہ چڑھ جانا چاہیے، اللہ کے ذکر سے جڑیں آپ تو یہ ایک بات، سورہ بقرہ میں کئی آیتیں ہیں، آپ ایک آیت کی بات کر رہے ہیں، جی یہ سر جی، تو پھر قرآن میں ہماری جگہ زندگیوں جگہ میں آیا کیوں ہے۔ نہیں آتا؟ ہماری زندگیوں میں تبدیلی کیوں نہیں آتی؟ قرآن سے جڑے ہونے کے باوجود لوگوں میں وہ چیز نظر نہیں آتی، لوگ منافق ہیں اس کی سارے میڈم، تجزیے۔ آپ ذرا میری بات سنیں، وہ آپ بالکل بات ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب ہم قرآن کو ایک اپنا ذریعہ ہدایت، کہ رب نے کتنا کرم کیا ہے کہ اس نے یہ کتاب بھیجی ہے ہماری ہدایت کے لیے، تو ہم اس کی آیات کو سمجھ کے پڑھیں، غور و فکر کریں، اور پھر جب ہمیں حقانیت بالکل ثابت ہو جائے گی کہ بالبر کا حق کتاب ہے، اور جب اس پہ عمل کریں گے اس کی فیض و برکات سے اور اس کا برحق ہونا ہمیں ثابت ہو جائے گا۔ یہی آپ کے ساتھ معاملہ ہے، یہی ان مومنوں کے ساتھ معاملہ ہے جو اس کتاب کو کتاب ہدایت سمجھ کر پڑھتے ہیں۔ سر جی ایک سوال ہے، سر جی جی یہ جو دل کی غفلت کا ذکر آ رہا ہے، تو دل کو غفلت سے بچانے کے لیے ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہمارے سامنے ہونا چاہیے اور ہمیں اسی کو اوبے کرنا چاہیے، یہاں اس کا یہ مطلب بھی ہے؟ پہلے تو آپ دل کی اہمیت کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے پورے جسم میں، یہ دل ایسا عضو ہے جو پورے جسم کو کنٹرول کرتا ہے۔ بتائیں، انسان جب کوئی بھی غلط یا صحیح کام کہتا ہے میرے دل نے یہ کہا، اور اگر یہ دل اللہ کی یاد سے خالی ہو، اللہ کی عظمتوں سے، اللہ کے تعارف سے، اللہ کی فضائل سے، اللہ کتنی بڑی ہستی ہے، جب یہ اس کے دل، انسان کے دل میں بات بیٹھ جاتی ہے تو پھر وہ اللہ ہی کو یاد رکھتا ہے، ہر کام کرتے وقت اس کو خیال کرتا ہے کہ میرے رب نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے۔ آپ بھی صرف ایسے بات کہہ دیتے ہیں جیسے کوئی عام بات ہے، نہیں، دل کا معاملہ بڑا خاص ہے۔ تزکیہ نفس اصل میں تزکیہ قلب ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آپ کو؟ جی جی سر جی آ رہی ہے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں، ایک ایک آیت کو دیکھیں، کس خزانے ہیں ہدایات کے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، اچھا یہ کافر جو تھے نا، سنیں، قرآن کیونکہ کتاب ہدایت ہے، وہ انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد کو ایسا بسا دیتا ہے کہ انسان پھر خواہشات نفس سے دور۔ میں آپ کے سامنے سورہ یونس کی آیت 15 پڑھ رہا ہوں، لکھ لیں، سورہ یونس آیت 15۔ اب سنیں، یہ قرآن جب وہ مشرکین مکہ سنتے تھے نا تو ان پر کیا بیتتی تھی، ذرا غور سے سنیں۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ہماری صاف صاف آیات ان کو سنائی جاتی ہیں، قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، تو وہ لوگ جو ہمارے سامنے حاضر ہونے کی توقع نہیں کرتے، ہم سے ملاقات کی ان کو توقع نہیں ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ ایت بہذا ایت بالقرآن غیر ھذا او بدل ہو، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کی بجائے کوئی اور قرآن لاؤ، یا اس میں کچھ ترمیم کر دو، کچھ ہماری بات بھی شامل کر دو۔ اور اللہ تعالیٰ نے پیچھے کیا کہا ہے؟ لا مبدل لکلماتہ، اللہ کی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ یہ بدبخت کہتے ہیں اس میں کوئی گنجائش تو پیدا کرو، جو ہم برائیاں کر رہے ہیں، ہم خواہشات نفس کے پیچھے چل رہے ہیں، ہم جو شرک کر رہے ہیں، اس میں اس کی کوئی ترمیم کرو، ان چیزوں کی گنجائش پیدا کرو۔ یہ تھا ہر زمانے کے مشرکین کا مسئلہ، آج کا مشرکین کا بھی مسئلہ یہی ہے، آج کے سیکولرسٹوں کا بھی مسئلہ یہی ہے۔ اچھا ایک بات بتائیں، یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے 28، ہاں 28 نہیں، یہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ یونس کی آیت 15 پڑھی ہے، اس میں
सबसे अहम बात चीज क्या है? आपके सामने है आयत या नहीं? मैं फिर पढ़ दूं। वइज़ा तुतला जी अलैहिम सर। आयातुना बय्यनातिन, जब इनके सामने हमारी वाज़े आयात बयान की जाती हैं, इनको सुनाई जाती हैं, काल अल्लज़ीना ला यरजून लिक़ाअना, तो वो लोग कहते हैं जो हमारे सामने हाजिर होने की, यानी अल्लाह से मुलाकात की उनको तवक्को नहीं है, वो क्या कहते हैं? कहते हैं ऐसे भी कुरान गैर हाजा, इसके अलावा कोई कुरान ले आओ, और बदल हो, या इसमें कोई तब्दीली करो। तशरीह मैंने आपके सामने कर दी है। आप मुझे ये बताएं कि इस पूरी आयत में एक लफ्ज़ है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ला यरजूना लिकाएना। और कोई? आयातुना बैयिनात। सर ओ बदिल्लाहु। पहले डॉक्टर साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, ला यरजून लिकाअना, जिनको हमारी मुलाकात की कोई तवक्को नहीं है। तो ये जो लिकाअना का कुरान में लफ्ज़ है, ये पता नहीं कितनी बार आया है। अल्लाह से मुलाकात ये याद दहानी है आखिरत की, कि तुम्हें अल्लाह से मिलना है, और उस मुलाकात में अल्लाह ताला तुमसे दुनियावी जिंदगी की एक एक चीज का हिसाब लेगा, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी। तो लिका जो है कुरान की जिन आयत में आता है, वो मैं आपको भेज देता हूँ, ज़रा उनको गौर से पढ़ें, और ये रब की मुलाकात को मैं और आप कभी ना भूलें। क्यों? ये ऐसा हकीकत है जो हो के रहेगी। जितनी आखिरत की आयत है ना, वो असल में बुनियादी तौर पर वो लिखा अल्लाह है, कि अल्लाह से मुलाकात, और उस मुलाकात में जो कुछ होना है। ये बात आपकी समझ में आ गई कि नहीं आई? जल्दी बताएं। जी सर, जी यार। अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर जी आमीन। अच्छा, अब आ जाएं, एक चीज जरा अगर लिख लें तो आपको बड़ी अच्छी बात समझ रहेगी। नंबर पहले लिखें, याद इलाही से गफलत। अब याद इलाही सिर्फ तस्बीहात नहीं है, याद इलाही जो है हर मामले में अल्लाह को याद रखना, कि कोई भी हम काम कर रहे हों, इबादत हों, अखलाक हों, मामलात हों, तो हमें ये याद रहे कि अल्लाह का हुक्म यहाँ क्या है। तो याद इलाही से गफलत लिख लिया आपने? समझने के लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। अब जी सर। इसके आगे एक एरो डालिए, छोटा सा एरो। इसका मतलब है कि याद इलाही से गफलत क्या चीज पैदा करती है? लिखें, ख्वाहिशात की पैरवी, या ख्वाहिशात की गुलामी। लिख लिया आपने? ये जरूर लिखें ताकि आपको पता चले कि जी सर। जी सर लिख लिया। उसके आगे लिखें, एरो लगा के, ख्वाहिशात की गुलामी के बाद आगे एरो लगाएं, और लिखें मामलात में बेइतदाली और अफरात तफरीद। अफरात तफरीद का मतलब है कि अल्लाह ताला की हदूद को बंदा फलांग जाता है। मामलात में अफरात तफरीद, और एक एरो आखिरी लगाएं, और उसके लिखें, तो जब इंसान मामलात में अफरात तफरीद करता है, बेतदाली करता है, तो अक्ल व फितरत की रहनुमाई से महरूम हो जाता है। अक्ल व फितरत की रहनुमाई से महरूम, और शरीयत की रहनुमाई से महरूम। अब जरा इस लाइन को देखें जो आपने लिखी है, बड़ी आपको क्लियर पता चल गया कि इंसान किस वक्त शरीयत पर अमल छोड़ देता है, और किस वक्त अक्ल फितरत की रहनुमाई जो अल्लाह ने उसको फितरत में रखी है उससे गाफिल हो जाता है। उसकी गफलत का सबब क्या है? उसका सबसे बड़ा सबब जो है कि वो याद इलाही से गाफिल है। ये बहुत बड़ी हकीकत है जो आपको एक लाइन में आपने लिख के अगर समझ लिया है तो बहुत बड़ी बात है। माशाल्लाह, अब अच्छा, जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा सर। जबरदस्त बात है, यही असल चीज है। बिल्कुल, ये हमें गुमराहियों से इंशाल्लाह बचाएगी। सर जो चौथा पॉइंट बता दें, ये मामलात में अफरात और तफरीद के बाद अक्ल और फितरत।
की रहनुमाई और शरीयत की रहनुमाई से महरूम। अच्छा, अब अगर कोई सवाल है तो पूछें, वरना आयत 29 में आ जाए। आयत 29 जो है, कितनी आप देखें, अल्लाह की कुरान की हर आयत जो है वो खजाना है हिदायत का। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, कुलिल हक़्क़ु मिन रब्बिकुम, लोगो ये जो हक है ना, ये तुम्हारे रब की तरफ से है। ये जो एब्सोल्यूट ट्रुथ है ना, इसमें कोई जरा बराबर भी कजी नहीं। शुरू में आपने पढ़ा कि ला एवज लहू, और इसमें कोई शक व शुबा भी नहीं, हर किस्म के शक व शुबा से बालातर है ये हक। और है किसकी तरफ से? रब्बिकुम मेरे अल्लाह रब्बिकुम ताला की तरफ से। अच्छा, अब यहाँ रब के माने बताएं मुझे, यहाँ रब के माने क्या है? रब के 4 माने हैं, जरा गौर से सुने, ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। पालने पोसने वाला, हमारी हर जरूरत पूरी करने वाला, मालिक, और आका और हुक्मरान। तो यहाँ इसके माने कौन से हैं? मालिक, हाकम और हुक्मरान। सर सारे माना आ जाते हैं इसमें। सारे आ जाते हैं, लेकिन प्रीडोमिनेंटली जो हमारी बहन ने कहा, हुक्मरान, हक उसकी तरफ से है, और वो रब है, हुक्मरान है। क़यामत के दिन तुमसे हिसाब लेगा इस कुरान में जो जो अहकामात आपको दिए गए हैं, उस पर अमल किया या नहीं किया, जिससे मना किया उससे रुके या नहीं रुके। तुमने उस रब हाकिम के सामने क़यामत के दिन जवाब देना है। 4 अल्फाज हैं, जरा मानी देखें, पूरी जिंदगी को कवर कर रहे हैं। और जो आप कह रहे हैं ना चारों माने, बिल्कुल ठीक है, वो भी हैं, लेकिन प्रीडोमिनेटली जो माना है। अच्छा, अब अगली पोर्शन में पढ़ रहा हूं, बड़े गौर से सुने। पहले बता दिया कि हक तुम्हारे रब की तरफ से है, वो रब जो तुम्हारी हर जरूरत पूरी करता है, और जिसने क़यामत में तुमसे एक एक चीज का हिसाब लेना है। अब अल्लाह फरमाते हैं, फमन शाह फल युमिन, अब जो तुम में से चाहे ईमान लाए, वमन शाह फल यकफुर, और जो चाहे वो इसका इनकार कर दे। ये बात क्यों कही अल्लाह ने? पहली बात के बाद ये बात क्यों कही है? इसमें अमल की आजादी दे दी, या अपना जो चाहे किया। बिल्कुल आपने ठीक कहा। तुम्हें ये बात पहली सुन लो गौर से, कि हक है, एब्सोल्यूट ट्रुथ है, तुम्हारे रब की तरफ से। अब तुम्हें आजादी है, चाहो तो ईमान लाओ, चाहो तो ईमान ना लाओ। ईमान लाओगे तो तुम्हें बशारत है, और ईमान नहीं लाओगे तो तुम्हारे लिए इंजार है। ईमान लाओगे तो दुनिया और आखिरत की बेहतरी की बशारत है, ईमान नहीं लाओगे तो तुम्हें दुनिया और आखिरत दोनों में इस ना ईमान ना लाना बहुत बड़ा जुल्म है, और इसकी तुम्हें सजा दुनिया और आखिरत दोनों में मिलेगी। कोई सवाल? कुरान इस तरह पढ़े। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं आगे इसी आयत में, इन्ना आतदना लिज़्ज़ालिमीन नारा, हमने इन जालिमों के लिए जहन्नम की आग तैयार कर रखी। जो खौफनाक और हौलनाक आग है वो इनके लिए तैयार रखी। अच्छा, जो ईमान नहीं लाएंगे, अल्लाह उनको क्या कह रहे हैं भला? जी जालिम कह रहे हैं। जालिम सर, जालिम कह रहे हैं अच्छा, जिन्होंने अपनी जान पर जुल्म किया। अब आप कहेंगे जालिम तो वो जो इंडिया में बैठे काफिर हैं वो हैं, वो जो मगरब में ईमान नहीं ला रहे। तो क्या वो मुसलमान जो इस कुरान के अगेंस्ट अमल करें, क्या वो जालिम नहीं है? बताएं मुझे। जी सर, जी वो जालिम। वो बिल्कुल सर, जैसे बेशक आजकल बेशक अरब मुल्कों में हो रहा है ना,
آپ اب دیکھ لیں کہ یہ ہے وہ چیز اللہ تعالیٰ ظالم کہہ رہے جو اس قرآن کے احکامات کا انکار کرے گا، علمی اعتبار سے یا عملی اعتبار سے۔ مسلمان آج عملاً اس کا انکار کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان ظالموں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے، احاط بہم سرادقها، اور وہ اس کی آگ کی لپٹیں انہیں گھیرے میں لے چکی ہیں۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی وارننگ، تنبیہ اور انذار ہے۔ وہاں کیا ہوگا سنیں آگے، وَإِن يَغِيثُوا، اگر وہ پانی مانگیں گے، يُخَاصُ بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْفِي الْوُجُوهِ، سر یستغیثوا، ساری ہاں، یستغیثو، میں نے ذرا چشمہ لے لوں میں، وَإِن یستغیثو، اگر وہ پانی مانگیں گے، یغاث بماء، ان کو وہ پانی دیا جائے گا، کالمہل یشفی الوجوہ، جو ان کے منہ کو بالکل جلا کے رکھ دے گا۔ مہل کہتے ہیں تیل کی چھلپٹ، جو آپ تیل کو ابالتے ہیں نا، تو اتنی وہ گرم اور اتنی اس کی بدبو بری ہوتی ہے کہ وہ منہ کو ڈھونڈ ڈالے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بئس الشراب، کیا بدترین چیز ہے جو پینے کے لیے ہو سکتی ہے، وساءت مرتفقا، اور بہت بری آرام گاہ ہے۔ ذرا دیکھیں جہنم کا جب ذکر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ہولناکی اور خوفناکی بیان کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ وجہ تاکہ پڑھنے والا جو ہے وہ سمجھ لے کہ مجھے اس جہنم سے بچنا ہے جو اتنی ہولناک اور خوفناک ہوگی، اور مجھے وہ جنت ضرور حاصل کرنی ہے جس کی نعمتوں ایسی نعمتیں ہیں کہ جس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا، بے مثال اور لازوال ہے۔ استغفر اللہ، سر رواں رواں کانپ گیا ہے پڑھ کے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ آمین آمین ثم آمین۔ اللہم جب اجرنا سمجھ من کے النار۔ پڑھیں گے نا، دیکھیں وہ جو سورہ اس کی آیت میں نے آپ کو بتائی ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب اللہ کی آیات تلاوت کی ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اب سوچیں، یہ جب ہم جہنم کی ہولناکی اس آیت نمبر 29 میں پڑھ رہے ہیں تو ہمارا ایمان ہم سے تقاضا کرے ان کے چیزوں کے قریب بھی نہ جاؤ۔ یہ ہے ایمان کا بڑھنا، کہ برائیوں سے دور بھاگے آدمی اور نیکیوں میں سبقت کرے۔ یہ اسی وقت ممکن ہے جب قرآن کی آیات کا ٹھیک ٹھاک تلاوت کرے گا۔ اللہم اجرنا من النار۔ بے شک سر، جزاک اللہ۔ آیت نمبر 29 کلیئر ہے؟ جی جی سر۔ سر، اللہ پاک ہم لوگوں کو معاف کر دے۔ ہاں، ہم کوشش کریں گے تو معاف ضرور کرے گا، توبہ قبول کرتا ہے، لیکن ان لوگوں کی جو گناہوں کو چھوڑ کر نیکیوں کی طرف جلدی کرتے ہیں۔ اچھا، اب یہاں تو بتایا نا، یہ قرآن کا کمال دیکھیں، یہ تقابل دیکھیں، یہ کمپیریزن اور کنٹراسٹ دیکھیں، کوئی کتاب دنیا کی اس طرح نہیں کر سکتی۔ وہاں بتایا کہ منکروں کا کیا حال ہوگا، اور یہ آگے آیت نمبر 30 میں سنیں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لا کر نیک عمل کریں گے، اس قرآن کو برحق سمجھیں گے، اس کے مطابق زندگی کریں گے، اس کے مطابق عمل کریں گے، ان لا نضیع اجر، ہم کسی اس کا اجر بالکل ضائع نہیں کرتے، من احسن عملا، جس نے عمل بہترین انداز میں کیا ہوگا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ حسن عمل جو ہے آپ پیچھے پڑھ کے آئے ہیں، اسی آیت نمبر 7 میں، ان جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا، یہ جو دنیا میں ہم نے اس کو بڑا مزین کر دیا ہے، دیکھنا یہ ہے کہ تم اس دنیا کی تزین میں کھو جاتے ہو یا تم حسن عمل کرتے ہو۔ یہ تو کہا نا سورہ کاف کی آیت نمبر 7 میں، اور سورہ ملک میں کہا تبارک الذی، ہاں، نزل
تبارک الذي الذی خلق الموت الذي خلق الموت الذی والحياة خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. زندگی اور موت کی پیدا کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ تم میں سے کون حسن عمل کرتا ہے. اور میں نے ساری آیات آپ کو بھیج چکا ہوں 2 روز پہلے کہ آزمائش کن کن چیزوں میں ہے. یہ امتحانی پرچے ہیں دنیاوی زندگی میں، ان پرچوں میں کامیاب ہوگا تو جنت ملے گی. تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح تقابل پیش کیا ہے قرآن نے 29 اور 30 میں، کہ وہاں بتا دیا کہ جو ان پر عمل نہیں کرے گا اس کا انجام کیا، اور جو قرآن کو یقینی حق برحق مان کر اس پر عمل کرے گا اس کو کیا اجر ملے گا. دیکھ لیں قرآن کا کمال دیکھ لیں. اور یہ سب چیزیں خود ہماری ہدایت کے لیے ہیں. رب العالمین یہ برحق چیزیں اس لیے فرمائی ہیں کہ ہم ان کے مطابق زندگی گزاریں تو اس کی دنیا اور آخرت دونوں میں اللہ تعالی ہمیں ہدایت پر قائم رکھ کر ہمارے اوپر رحمت نازل کرے گا. آمین ثم آمین. اچھا یہاں ایک چیز اور ذرا نوٹ فرمائیں، لیکن میں پہلے آیت 31 پڑھ لوں. آیت 31 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک لہم جنات عدن تجری من تحتہم الانہار. ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کو کیا کہتے ہیں اللہ؟ اولئک لہم جنات عدن تجری من تحتہم الانہار. ان کے لیے سدا بہار جنتیں ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی. اچھا مجھے اس آیت میں بتائیں سب سے زبردست الفاظ کون سے ہیں؟ جلدی بتائیں. جنات اور جنات عدن ہمیشہ اللہ، اب آپ کو کچھ عقل آ گئی. جنات، بالکل آپ نے ٹھیک کہا، جنات عدن. او بھائی یہ دنیا عارضی، اس کی زینت عارضی، اس کے سب کچھ عارضی ہے. موت آئے گی تم سب کچھ یہاں چھوڑ دو گے، کوئی چیز تمہارے ساتھ نہیں جانی سوائے ایمان اور عمل صالح کے. اور وہ جنت جنات عدن ہے، ہمیشہ کی جنت ہے. وہاں کے جو ٹھاٹ باٹ ہیں سنیں آگے ذرا، اللہ اکبر، انتھنکیبل ہے. تو ان لوگوں کے جو ایمان اور عمل صالح کریں گے ان کے لیے سب سے پہلے تو ایک جنت ہے جو ہمیشہ کی جنت ہے، جو وہاں کبھی خزاں نہیں آئے گی، بہار ہی رہے گی، اور اس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں. اب آپ کسی جائیں نا نہری علاقے میں، یہ جو خالص زمین پر بنے ہوتے ہیں، موگے بنے ہوتے ہیں، کتنا کیچڑ ہوتا ہے کہ وہ بندہ جوتے اس نے پہنے ہی نہیں ہوتے، اور کسی اس کے کندھے پہ ہوتی ہے اور وہ بھاگتا پھر رہا ہوتا ہے کیچڑ سے، اس کے کپڑے گندے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جنت کی جو نہریں ہوں گی نا وہ سرفیس پہ نہیں ہوں گی، وہ انڈر گراؤنڈ آئے. یحلون فیہا من اساور من ذہب، اور وہاں سونے کے کنگنوں سے ان کو آراستہ کیا جائے گا. یہ آپ آج دیکھتے ہیں کہ جس نے سونے کے کنگن پہنے ہوتے ہیں خاتون نے، اس سے کو سب سے زیادہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ واقعی کوئی بڑی خوش قسمت عورت ہے کہ جس کے پاس اتنا سونا وافر ہے کہ اس نے کنگن باندھ لیا. رب العالمین کی وہ جنت ایسی ہوگی کہ مردوں کو بھی کنگن پہنا جائے. وَيَلْبِسُونَ ثِيَابًا، اور یہ تو ان کے کنگن ہوں گے نا سونے کے. وَيَلْبِسُونَ ثِيَابًا، اور ان کو کپڑے پہنائے جائیں گے خضراً، جو سبز رنگ کے ہوں گے. آپ مجھے ایک بات بتائیے، آپ کے سارے رنگ سامنے پھیلا دیے جائیں، آپ کون سا رنگ جس کو آپ حسین کہیں گے وہ کون سا رنگ ہے؟ سارے رنگ آپ کے سامنے ہیں. سبز رنگ. سبز رنگ سر جی، جو آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سبز رنگ کے کپڑے ہوں گے، سندسن و استبرق، باریک ریشم کے بھی ہوں گے اور دبیز ریشم کے بھی. وہ ریشم جو مردوں کو یہاں منع ہے وہاں اتنا جنت کا ریشم، اس کے کپڑے اللہ تعالیٰ پہنائیں گے. اور پھر دیکھیں انسان کب
سکون اور اطمینان سے لیٹتا ہے. کب؟ دیکھیں آگے، متقین فیہا علی الارائک، اللہ، اور اونچی مسندوں پر تکیے لگا کر بیٹھیں گے. یہ وہ وقت ہوتا ہے جب آدمی پوری طرح ریلیکس ہوتا ہے، کوئی پریشانی اس کو نہیں ہوتی. یہ جنت کی نعمتوں کا غور تو کرے. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں نعم الثواب وحسنت مرتفقا، بہترین اجر اور اعلیٰ درجے کی رہائش گاہیں یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میسر ہوں گی. کس کو؟ اہل جنت کو. اہل جنت کون ہوں گے؟ جن کا ایمان اور عمل صالح عین قرآن کے مطابق. اب آپ کی مرضی ہے. فمن شاء من، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ پیچھے آیت پڑھ چکے ہیں آپ، فمن شاء فلیؤمن، جو چاہے ایمان لے آئے، ومن شاء فلیکفر، جو چاہے بدبخت وہ انکار کر دے. سر جی اچھا یہ ایک سورہ یاسین میں بھی ہے نا، تکیے لگا کے بیٹھے ہوں گے، تو یہ آیت پڑھ کے کتنا دل کو سکون آتا ہے کہ کتنا پیارا نقشہ رب نے کھینچا ہے کہ یوں تکیے لگا کے بیٹھے ہوں گے ایمان والے لوگ. میڈم آپ پوری آیت کو پڑھیں نا تو ایک ماحول سبحان قرآن نے بتا دیا ہے. سبحان اللہ. وہ تو ایک چیز ہے نا تکیے لگا کے بیٹھے ہوں گے، پورا ذرا دیکھیں تو صحیح. جی سبحان کون اللہ. سی حسین خواہش ہے جو اللہ تعالیٰ وہاں پوری نہیں کرے گا. اچھا اب آپ کا امتحان، مجھے بتائیں ایک آیت اس سے ملتی جلتی، سورہ آخری پارے کی پہلی سورہ ہے نا، سورہ نبا، وہ وہاں ہے کیا ہے بلا؟ متقین ان المتقین مفازا حدائق وعنابا. نہیں نہیں نہیں. پہلی صورت آپ کہہ رہے ہیں نا سر جی، یا ہاں پھر سورت دہر میں؟ اور آپ سوچیں ذرا، انہوں نے آپ کیوں؟ بات اقرابا وکا سندھا کا نہیں نہیں نہیں. فمن شاء بھی آیا ہے. ومن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، تم میں سے جو چاہے اپنے رب کے پاس ٹھکانہ بنا لے. یہ ہے وہ آیت جو اس پوری کو کور کرتی ہے. جو بات آپ کہہ رہے ہیں ان للمتقین مفازا حدائق وعنابا وکواعب اترابا، وہ ساری نعمتوں کا ذکر ہے جو جنت میں متقین کو ملیں گی. متقین کون ہیں؟ جنہوں نے قرآن پر ایمان لا کر اس کے احکامات کا حق ادا کر دیا. یہ قرآن کا نچوڑ ہے کہ قرآن بھی انذار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی منذر. قرآن بشیر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بشیر. یہ اصل کام ہے قرآن اور نبی کا، کہ لوگوں کو بتا دے، اعلان کر دے کہ لوگوں اگر تم اللہ کی نعمتیں چاہتے ہو دنیا اور آخرت میں، اس قرآن پر ایمان لا کے عمل کرو. اگر نہیں لاؤ گے تو ذلت اور پستی تمہارا مقدر ہوگی. تنبیہات دیکھ لیں، انذار دیکھ لیں. یہ بات آپ کو آج 30 اور 31 سمجھ آ گئی ہے؟ جی الحمدللہ. جی سر. اچھا اب آگے چلتے ہیں، ایک آیت اور کر لیتے ہیں. آیت 32، نہیں آیت 31 ہے. اب یہ مضمون بالکل ایک نیا ہے، اور یہ مضمون اگر آپ پڑھ کے آئیے گا، مضمون یہ ہے کہ دنیا میں دو قسم کے انسان ہیں. سر جی 32 ہی ہے، 32 ہی ہے. اچھا 32 ہے، ٹھیک جی ہے. 32 ہے سر. اچھا اب بڑی بات بڑے غور سے سنیں. آیت 32 کا 44 پھر ایک واقعہ، جس طرح وہاں اصحاب کہف کا واقعہ تھا نا، اور اس کے اندر کتنے اسواق تھے ہمارے لیے، بالکل یہاں آیت 32 کا 44 میں دو اشخاص کا واقعہ بیان ہوا ہے. ایک زمیندار ہے جو قدر کم لیول کا ہے، دنیاوی، اس کی کھیتیاں، اس کے باغات وغیرہ جو ہیں وہ اتنے وافر نہیں ہیں، لیکن ہے پکا مومن. اور دوسرا بڑا زمیندار ہے جس کے باغات بھی ایک نہیں دو ہیں، بڑے زبردست باغات ہیں،
اور کس طرح مومن جو ہے وہ اپنے رب پہ توکل کرتا ہے. یہ جو شخص ہے جو بظاہر مومن لگتا ہے لیکن اندر سے کافر ہے، عملاً اس کا بڑا تکبر والا ہے، باغات سمجھتا ہے کہ ہر مرض کی دوا ہے، اور یہ باغات جس طرح اللہ نے مجھے یہاں دنیا میں باغات دیے ہیں وہاں بھی باغات مجھے دے دے گا. جیسے آج یہی ذہنیت آج کے مسلمانوں کی ہے کہ بھائی ہم نے کلمہ پڑھ لیا نبی کا، جنت ہمارے حق، ہم جنت کے ٹھیکیدار بن گئے. بالکل ایسا نہیں ہے، بالکل ایسا نہیں. اس واقعہ ان دو زمینداروں کے کمپیریزن سے آپ کو بڑا کلیئر سمجھ آ جائے گا کہ مومن کا دنیا میں نقطہ نظر کیا ہے. اس کے نقطہ نظر پر عمل کرنے سے ہی وہ آخرت میں جنت کا حقدار بنے. اور دنیا میں ایسا مسلمان جو متکبر ہو، جو اب ذرائع اللہ پر توکل نہ ہو بلکہ اپنے ذرائع اور وسائل پر توکل ہو، وہ کتنا دنیا میں بھی ذلیل ہوتا ہے اور آخرت میں بھی ذلیل ہوگا. موجودہ دور میں اس کی مثال آپ کے سامنے افغانستان کی ہے کہ امریکہ کے پاس کیا وسائل نہیں، تکبر کی انتہا تھی، کارپٹ بمنگ کی، سب کچھ کیا، لیکن تیرے کوچے سے ہم نکلے اور بڑے بے آبرو ہو کے نکلے. امریکہ کو جو شکست ہوئی ہے، آج دیکھ لیں امریکہ اب ہمت نہیں کر رہا نہ روس کو مقابلہ کرنے کا یہاں جو معاملہ چل رہا ہے. اور اللہ رب العالمین کس طرح یہودیوں کو ایک پہلے اٹھان، اور اب ان کو چھپنے کی جگہ نہیں مل رہی اپنے ملک میں، جب 3 تنظیموں نے وہاں سے لبنان سے اور وہاں سے دوسری جگہ جو ہے کیا نام ہے اس کا، اور اب وہی نہت تھے مجاہدین جو تھے، انہوں نے کس طرح ان کا ناک میں دم کر رکھا ہے. کاش کاش یہ مسلمان حکمران ذرا بھی دینی غیرت رکھتے اور یہ ساری شہادتیں جو مسلمان بچوں، عورتوں، بوڑھوں کی ہوئی ہیں یہ نہ ہوتی. لیکن دنیا امتحان ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کے تحت سب کام ہو رہے ہیں، اور وہ رب ہمیشہ مدد کرتا ہے. اب دیکھیں وہ کس طرح اس نیتن ہاؤ جس کی گردن میں سریا تھا اب وہ پناہ ڈھونڈ رہا ہے، اور یورپین اور امریکن کس طرح اب ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ رب نے بازی پلٹ کیسے دی. حالانکہ وہ ان کے ساتھ یہ معاملہ افغانستان میں ہو چکا ہے، رب پلٹتا ہے بازی. شرط یہ ہے کہ آپ ڈٹ کے جم کے اس کے، ورنہ وہ انسان ہار سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کبھی نہیں ہار سکتا. طاقت اور قدرت اس کے پاس ہے. بڑے سبق ہیں قرآن میں جو عام تاریخ میں ان کو دیکھ سکتے ہیں برحق ہوتے ہوئے. کاش ہمارا یہ ایمان ہو. اے اللہ مجھے بھی اور سارے مسلمانوں کو اسی قرآن کو ہدایت کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور آمین آمین اللہ تعالیٰ اسی کی وجہ سے ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما. آمین ثم آمین. اور اس مشکلاتوں پرفتن کو دور دور میں کریں. یاد رکھیے، اس پرفتن دور میں اگر کوئی چیز ہمیں بچا سکتی ہے اس فتنوں سے تو وہ قرآن اور حدیث ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو ان کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. آمین ثم آمین. تمام دنیا کے مسلمانوں کو ہدایت کے راستے پہ چلنے کی توفیق دے، اور ہم لوگوں کے آمین. کو بھی. یہ جو خاص کر کے یورپ، امریکہ، کینیڈا، ان کے حال پہ بھی اللہ پاک رحم کرے. آمین ثم آمین. یہ جو آپ لفظ استعمال کرتی ہیں نا ہماری اولادوں کے لیے، تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ الحمدللہ ہماری اولادوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ ایسا ہی کرے کہ وہ بھی ہدایت کے راستے پہ ہوں. یہ اللہ تعالیٰ کے عین حکم کے مطابق ہے. سورہ ہاں تحریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کو انفسکم و اہلیکم نارا، خود بھی جہنم کی آگ سے بچو اور اپنی اولادوں کو بھی بچاؤ. بے شک سر جی، جو پیاری چیز ہوتی ہے تو انسان اس کو بچاتا ہے نا، اور ہاں دنیا میں بالکل، اولاد. وہ فطرت کے مطابق ہوتی ہے، اس لیے جی آپ کو اچھی لگتی ہے. جی سبحان اللہ. کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو، 2 منٹ ہیں.
سر آپ تو دیکھ کر آئے ہیں نا پورا یورپ سب جگہ، اور دیکھیں لوگ، یہ بہن بول رہی ہیں اولادوں کی خاطر کتنے پریشان رہتے ہیں، کتنے سمجھائیں گے جو بھی ہے، بس انہی کے فکر میں ہی لگے رہتے ہیں نا، کہ اللہ پاک ان کو دین کی ہدایت پہ دے۔ اور یورپ کو تو چھوڑیں، اب اپنے ملک میں یہی فکر ہے کون سے اسکول میں بالکل ڈالیں، بالکل کہاں بھیجیں، بالکل کیا کریں۔ صحیح کہہ رہی ہیں، بالکل کوئی نہیں سنتا ہے کہیں بھی۔ لے لیا اپنا ملک بھی اب یورپ ہی ہے۔ اس کو جو لسٹ بنایا ہوگا لے لیا۔ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، یورپ کی دوسری کاپی بن گیا۔ سب لکھ دیں، نہیں نا یہ اولاد کی بات ہو رہی ہے، اپنی اولادوں کی، تو میں یہ لوور پوچھنا وائنس چاہ رہی ہوں، یہ پہلے بات ان کے کرنا پاس چاہ رہی ہوں۔ وہ ساری الگ ہے تاکہ وہ سر جی میری آواز آ رہی ہے؟ ساتھ ہی ادھر لگے ہوئے باتوں میں۔ ہاں وہ کارپٹ لکھ دیں نیچے، وہ کارپٹ نیچے میری آواز آ رہی ہے؟ نیچے میم نہیں ہے۔ زرتاج آپ کی آ رہی ہے۔ آ آپ ری کی ہیں تو وہ آ رہی ہے، ان لیکن کے ہمیں ادھر تو ساتھ۔ آ آپس رہی میں ہے لگے سر، ہوئے یہ ہیں نا، سن کار ادھر جائب بھائی کے ساتھ عجائب لگے ایک ہوئے منٹ ہیں۔ اور جی میں یہ ربنا پوچھنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت